السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی شہر میں لائبریری کا وجود جسم کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت کی طرف سے دیا گیا بہترین تحفہ۔ حکومت کی بات آئی تو قومی اسمبلی کا آخری دن ممبران اسمبلی کے اعزاز میں دیا گیا عشائیہ، جو مینیو کارڈ پبلش ہوا، منظر عام پر آیا، رپورٹ ہوا۔ انواع و اقسام کے صرف کھانے ہی نہیں بلکہ روٹیاں تھیں، نان روٹی کی درجن بھر اقسام۔ گویا شریک ہونے والوں نے صرف منہ سے ہی نہیں بلکہ آنکھوں سے کھانوں کو دیکھ دیکھ کے کھانا ہو، کانوں سے ان کے تڑکے کو بگار کو سننا ہو، اور ناک سے ان کی اسمیل کو ساتھ ٹیسٹ کرنا ہو، سونگھنا ہو۔ ہر ایک کا خوب اہتمام تھا، کیونکہ منہ سے تو اتنا کھایا نہیں جاتا، پیٹ میں تو اتنا ڈالا ہی نہیں جاتا۔ نام بیان کرنے کی ایک لمبی لسٹ تھی، یعنی جب اگر آپ صرف نام لیں، لبنانی، ملتانی، پاکستانی، کنہ، روسٹ، میٹھا، پھیکا، نمکین، آپ دیکھیں کہ وہ عوام جن کو کھانے کو، سالن بنانے کو پیاز ٹماٹر میسر نہیں، ان کی جیب کھنگال کے، خون کا آخری قطرہ نچوڑ کے سلاد کی ورائٹی تھی۔ جسٹ امیجن۔ ڈیزرٹس کی بات کروں تو نام ہی شاید ہم نے پہلی بار سنے ہوں۔ حیران ہوئی، دل شدید دکھی ہوا۔ رات کو جب میں نے یہ نیوز دیکھی تو ساری رات دل کڑتا رہا، کرب میں رہا، اور کھانے پینے کو دل اچاٹ ہو گیا۔ ویسے ہی میرا کھانا پینا بڑا محدود ہوتا ہے۔ ساس صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تو بس پانی پہ زندہ ہے۔ ایک اور بزرگ فرمانے لگیں کہ جہاں بھی بیٹھتی ہے ہمیں بھی پانی پلاتی ہے اور خود بھی پانی پیتی رہتی ہے، اور یہ پانی کی ڈاکٹر ہے کہ اس سے ہمارے معدے کے مسائل، برننگ ایشو، کانسٹیپیشن سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے، اور فضول میں ہم بغیر ضرورت کے، بغیر بھوک کے اتنا کچھ اندر ڈالتے جاتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کا حق۔ ذرا بو نہیں آتی انہیں دوسروں کا حق مار کے حرام مردار گوشت کھانے سے؟ جہنمیوں کی پیپ، غلاظت، غلیظ معدے، خون، زقوم انہیں یاد نہیں آتے؟ یہ جو کچھ برانڈڈ، لیبلڈ، سیلڈ کھا پی رہے ہیں، انہیں کیا لگتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اندر میں حقیقت میں وہی ہے؟ یہ اندر جا کے کیا بنتا ہے، اس کے بدلے میں انہیں کیا پینا پڑے گا؟ یہ روٹیاں نہیں، یہ جہنم کی تھوپیاں ہیں۔ بھر لیں جتنا پیٹ بھرنا ہے۔ غریب کی بھوک اور درد کی انہیں پرواہ نہیں، اتنے مزے لینے ہیں لے لیں۔ واللہ اگر صرف یہی حکمران عیاش طبقہ سرکاری خرچہ بند کر دے، ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے، غریب کا چولہا جل سکتا ہے۔ 100 بندے پیٹ کاٹتے ہیں تب جا کے ایک امیر کا پیٹ بھرتا ہے۔ جتنے پیسوں سے 100 افراد کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اس سے ایک عیاش کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور جلتی پر تیل دیکھیے کہ یہ سب کیمرے کے سامنے آن دی ریکارڈ ہوتا ہے۔ غریب نظریں، بھوکی نظریں اسکرین پہ جب یہ سب دیکھتی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتا ہے؟ یعنی یہ بالکل فخریہ اور اپنا حق سمجھ کر سب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عوام کا ووٹ کارڈ ہے، عوام نے انہیں چنا ضرور ہے، لیکن اپنے خون پینے کا، اپنے بچوں کی زندگیاں، اپنی زندگیاں قربان کرنے کا حق نہیں دیا۔ سوچئے اگر پارلیمنٹ ڈیزالو ہونے پر یہ اہتمام ہوا تو اس دوران کی کہانی کیا ہوگی؟ یقین کیجئے اگر کچھ لوگ، ملک کی اشرافیہ، صرف اپنے ٹیسٹ پر، لذت پر کمپرومائز کر لے، کنٹرول کر لے، تو عوام بھوکی کبھی نہیں سوئے گی۔ انسان تو دور، حیوان بھی بھوکے نہ مریں۔ ابھی تو ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آئیے ذرا ان کا حال دیکھیے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں اسلامی سلطنت کے 3 عظیم المرتبت انسانوں کا قصہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے 2 دوست اور وزیر، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سامنے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پایا۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو گھر سے نکالا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک انصاری آیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں کچی اور پکی کھجوریں تھیں، اور عرض گزار ہوا، اس سے تناول فرمائیے، اور خود چلا گیا۔ پھر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کے لیے گوشت بھون لایا۔
جب انہوں نے گوشت بھی کھایا اور کھجوریں بھی اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہیں گھر سے بھوک نے نکالا اور پھر اس وقت تک گھر نہیں پلٹے جب تک کہ تمہیں یہ نعمتیں نہیں مل گئیں۔ اگر اس امت کے سب سے بڑے 3 افراد کا یہ حال ہے کہ سخت بھوک کاٹنے کے بعد اتنے عرصے میں کھانے کو اتنا جو ملا اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، تو ہمارے یہ مرغن پرتعیش کھانے کس کھاتے میں جائیں گے؟ ابھی تو ہم ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے بھی منتظر ہیں۔ الدر المنصور کے حوالے سے ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، میں نے ہاتھ میں گوشت لٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے جابر یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ گوشت ہے جو میں نے 1 درہم میں اپنی بیویوں کے لیے خریدا ہے، انہیں اس کا بہت شوق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا تم میں کوئی انسان جب بھی کسی چیز کا شوق رکھتا ہے پھر اسے کر گزرتا ہے، تو کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے پیٹ کو اپنے چچا زاد اور پڑوسی کے لیے سمیٹ لے؟ تم اس آیت سے کتنے دور ہو گئے ہو؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں اپنی پاکیزہ چیزوں کے مزے اڑا چکے، یعنی جو نیکیاں کی نا اس کا صلہ دنیا میں لے چکے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں جب واپس پلٹا تو میں کہہ رہا تھا کاش ان سے میرا یوں اچانک سامنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تفسیر طبری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں چاہتا خلیفہ ہوں، حکمران ہوں، تو تم میں سب سے زیادہ اچھا کھانا کھانے والا اور سب سے زیادہ نرم لباس پہننے والا ہوتا، مگر میں اپنی نیکیوں کو آخرت کے لیے باقی رکھتا ہوں۔ سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ بھوک میں فاقوں کاٹ کے اتنے عرصے سے صرف خواہشات ہی نہیں، بھوک مشقت اٹھا کر 1 ٹائم کا کھانا کھاتے تو اس کی جواب دہی سے رو پڑتے کہ رب کو کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے لوازمات ہیں۔ یہ بھی عیش پرستی ہے کہ کھانے پینے میں جو ہم کثرت کے ساتھ سوڈا واٹر اور مختلف انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کرتے ہیں، اب انہیں کھانے کا ایک لازمی حصہ سمجھا گیا ہے۔ ہر شخص کھانے کے ساتھ سوڈا واٹر پینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ کیسے نہ ہو؟ لوگوں کو اس چیز کی انتہائی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ جو کچھ کھائے اسے ہضم بھی کریں، تو نہ کھائیں اتنا۔ جب خود ہی اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر اب ہاضمے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے کیا کھائیں؟ بتائیے کہ اب وزن کم کرنے کے لیے بھی کھانے کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، اور کھانا ہضم کرنے کے لیے بھی پینے کا سہارا۔ الزہد لامام احمد میں 189 کے ریفرنس سے ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، میں آپ کے لیے جوارش تیار کر دوں؟ آپ نے پوچھا جوارش کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ایک ایسی چیز ہے جب آپ کو کھانا تنگ کرے تو اس کے بعد ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے تو 4 ماہ سے پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا، اور ایسا نہیں ہے کہ کھانا مجھے نہیں ملتا، بلکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے جو ایک وقت سیر ہو کر کھاتے ہیں تو ایک وقت بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج تو کھانے کو ہی فرض بنا لیا گیا ہے، پھر کچھ لوگوں کا پیٹ بھر کر کھانا باقی سب کی موت، مرض اور بھوک کی وجہ ہے۔ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ یہی سوچتے ہو کہ ہماری خدمت خلق کے کام، یہ دسترخوان، یہ واٹر پلانٹ اور یہ چیریٹی ہاسپٹل، خدمت خلق، یہ تمہیں بخشوا لیں گے؟ اس کے بدلے میں تم نے دنیا میں خوب عیش و آرام کر لیا، تم اپنی چند گنی چنی نیکیوں کا دنیا میں ہی صلہ لے چکے۔ اذهبتم